السلام علیکم. سندھ کے اندر ایک ہیلتھ کیئر پرووائڈنگ آرگنائزیشن ہے, ویکینسیز آئی ہوئی تھی اور اس کے لیے سوال ہو رہے تھے کہ اس کا جوائن کرنا کیسا نہیں ہے. تو جوائن کرنے والے نا جو فارماسسٹ ہیں وہ 3-4 طرح کے, ایک وہ ہیں جو ابھی پاس آؤٹ ہیں, دوسرے وہ ہیں جو انڈسٹریل فارمیسی کے اندر اپنے 4-5 سال دے چکے ہیں, اور سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے اندر بھی 4-5 سال دے چکے ہیں, ایک اچھا خاصا ٹائم دے چکے ہیں. اور تیسری کیٹیگری وہ ہے فارماسسٹ کی جو کلینکل یا ہاسپٹل فارمیسی کے اندر جو ہے سرو کر رہے ہیں. تو میں تو سجیسٹ کروں گا کہ جو اپنے 4-5 سال دے چکے ہیں, جیسے میں نے پچھلی ویڈیوز میں کہا تھا کہ پلاننگ اس طرح سے کرو کہ بعد میں جو ہے نا آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ زیرو کہیں نہ ہو. تو جن لوگوں نے 4-5 سال کسی آرگنائزیشن کو دے دیے ہیں وہ لوگ بجائے اس آرگنائزیشن کو جوائن کرنے کے اسی آرگنائزیشن میں رہیں, کیونکہ صبح مجھے دوست کی کال آئی, اس نے کہا کہ یار سیلز کے اندر جو ہے بہت زیادہ جو پریشانی ہے, ٹینشن ہے اور ڈپریشن میں جا رہا ہوں, فلانا ڈمکانا. خیر, تو یہاں بھی وہی چیزیں ہیں, آپ کہیں بھی چلے جاؤ, کسی بھی آرگنائزیشن میں چلے جاؤ, ٹینشن ضرور ملے گی آپ کو, ٹف ٹائم ضرور ملے گا آپ کو, پروفیشنل جیلیسی ضرور ملے گی, پروفیشنل لیگ پولنگ ضرور ملے گی. تو اس لیے جہاں پر آپ نے 1-2 سال بھی لگا دیے نا, تو میں کہتا ہوں آپ اسی فیلڈ کو جو ہے آگے موو آن کریں, وجہ اس کے کہ آپ کسی اپنی جو ہے فیلڈ بالکل چینج کر دیں اور اپنے جو ہے ایکسپیرینس زیرو کر دیں. خیر, اس آرگنائزیشن کے لیے اب جو کلینکل اور ہاسپٹل والے لوگ ہیں وہ ضرور جو ہے اس آرگنائزیشن کو جوائن کریں, کیونکہ اس کے اندر پیکیج تھوڑا سا اچھا مل جائے گا, سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا, ٹف ٹائم بہت اچھا خاصا ملے گا. اور اس کے اندر کیا سیکھنے کو ملے گا آپ کو, بیوروکریسی کی جو بیہیویئر ہے, بیوروکریسی جو پاکستان کا ہے, اسپیشلی سندھ کا جو ہے, ان کا بیہیویئر دیکھنے کو ملے گا, ان کی لینگویج دیکھنے کو ملے گی, اور ان کی جو ٹائپ آف ڈرافٹنگ ہے وہ آپ کو سیکھنے کو ملے گی. اور اگر آپ کا تھوڑا سا آپ کی قسمت اچھی ہوئی لرننگ کے سے ریلیٹڈ, تو آپ کو جو ہے ریٹائرڈ آرمی پرسنل جو ہیں ان کا بیہیویئر بھی دیکھنے کو ملے گا. اور بہت ساری آپ کو سپلائی چین کا ایکسپیرینس ہو جائے گا, سپلائی چین مینجمنٹ کا ایکسپیرینس ہو جائے گا آپ کو, اپنا پرچیز کا, لوکل پرچیز یا پھر کانٹریکچوئل پرچیز, اور پھر کوالٹی سے ریلیٹڈ کافی ساری جو ہے آپ کو ڈاکومنٹیشن وغیرہ کا آئیڈیا ہو جائے گا. نیگیٹو چیزیں اس کی ہیں کہ آپ کہیں بھی کام کر رہے ہو, کلینکل فارمیسی میں ہو, کمیونٹی فارمیسی میں, یا پھر آپ انڈسٹریل فارمیسی میں, یا پھر آپ سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں کام کر رہے ہو, آپ کے جو سینئرز ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے تو کیا پرابلم ہے. اگر آپ کہیں اسٹک ہو رہے ہو, آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی, یا پھر کوئی چیز فلفل نہیں ہو رہی, تو کس وجہ سے نہیں ہو رہی ہے. تو یہاں پر جو ہے آپ کے جو مینیجرز ہوں گے وہ یہ سوچ کر آئے ہوئے بیوروکریٹس ہوں گے جو کہ یہاں پر تھوڑی کوئی انجوائمنٹ مل جائے گی, کیونکہ بیوروکریٹس جو انٹری لیول کی بیوروکریٹس ہوتے ہیں وہ جب آتے ہیں تو ان کی جو آفیسز ہوتے ہیں وہ آپ اپنے شہر کے جو ہے ڈی سی آفیسز وغیرہ جا کر دیکھیں کس طرح کے ہوتے ہیں. یہاں آ کر ان کو جو ہے اچھی خاصی فیسلٹیز ملتی ہیں اور اچھا خاصا انوائرمنٹ ملتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو اس طرح کا ٹف ٹائم ہوتا ہے اس آرگنائزیشن میں, نہ تو وہ لوگ ٹکتے ہیں جو انجوائمنٹ کا سوچ کر آتے ہیں, اور نہ وہ لوگ ٹکتے ہیں جو ایک اپنی اچھی خاصی عمر آرمی میں گزار کر آئے ہوتے ہیں. وہ لوگ بھی بہت جلد جو ہے ریزائن کر کے چاہ چکے ہوتے ہیں. تو ٹف ٹائم کا یہ عالم ہے. باقی یہ لوگ آپ سے, اور کچھ آپ کو مائنڈ ایسے بھی ملیں گے جو وڈیرا ٹائپ مائنڈ ہوگا, آپ انہیں سمجھاؤ گے وہ بولیں گے یہ کر لو وہ کر لو, آخر میں جب ان کے سمجھنے سے بات ختم ہو جائے گی, آپ کے پاس سارے سوالوں کے جواب ہوں گے, تو بولیں گے یار جیسا آپ کی مرضی. اب صبح میرے دوست نے کال کی تو اس نے مجھے کہا, میں نے کہا یار دیکھ, میں نے تو یہ بھی ہمیشہ ڈسکریج کیا اس آرگنائزیشن کے لیے اور ابھی بھی ڈسکریج کر رہا ہوں, لیکن آگے تیری مرضی ہے, استخارہ کر لے. اس نے کہا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی میڈیسن فلفل کرنی ہوتی ہے. بولے تو وہ تو مجھے پتہ ہے کہ میڈیسن کہاں سے فلفل کرنی ہے, میں تو مارکیٹ کے اندر بیٹھا ہوں, مارکیٹ کی ایک چیز کو جانتا ہوں. میں نے کہا بھائی میڈیسن فلفل کرنے کا سب کو پتہ ہوتا ہے, لیکن جو ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, جو بجٹ کے ایشوز ہوتے ہیں, جو پالیسیز ہوتی ہیں, انہیں ٹکر دینا بہت مشکل ہوتا ہے. کیوں؟ آپ نے فل میڈیسن پرچیز کرنی, لیکن اس کی جو پالیسی ہے وہ یہ کہ آپ اس کو لوکلی پرچیز نہیں کر سکتے. آپ کو کہیں گے آپ جو دوسری ڈسٹرکٹ سے شیئر کریں, دوسری ڈسٹرکٹ سے اگر آپ شیئر کرتے ہیں تو دوسری ڈسٹرکٹ کے پاس خود موجود نہیں ہوتی ہے, اور جب دوسرے ڈسٹرکٹ کے پاس موجود نہیں تو وہ آپ کو بھی نہیں شیئر کر سکتا.
آخر میں پھنسیں گے آپ. دوسری چیز میڈیسنز ہیں, آپ نے پرچیز کرنی ہے لیکن آپ کا بجٹ ختم ہو گیا ہے. اسی طرح کی کافی سارے ایشوز ہوتے ہیں. اچھا آپ فارماسسٹ ہیں, آپ نے ہمیشہ میڈیسن پڑھی ہے, میڈیسن بنائی اور میڈیسن بیچی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اس آرگنائزیشن میں آ کر نا آپ کو جھاڑو بھی پرچیز کرنے, لوٹے بھی پرچیز کرنے, صابن, سرف, تولیہ, یہ ساری چیزیں بھی, جوتے, یہ ساری چیزیں بھی پرچیز کرنی ہے. کیونکہ جتنا بڑا 50-60 جو ہے ہاسپٹلز ہوتے ہیں جنہیں سپلائز پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں, اور جتنا کم اسٹاف ہوتا ہے اس کے لیے یہ پاسبل نہیں ہوتا, اور کسی بھی ڈسٹرکٹ کے اندر یہ چیزیں 100% ہو بھی نہیں رہی ہیں. اس کے بعد نیکسٹ جو آپ کا نقصان ہے, نقصان نہیں کہوں گا, نیگیٹو پوائنٹ کہوں گا, وہ یہ ہے کہ سب سے ولنریبل جو پوزیشن ہے اس آرگنائزیشن کے اندر وہ فارماسسٹ کی ہے, اسپیشلی ناٹ فارماسسٹ بٹ دی اسٹور مینیجر کی. کیونکہ دوسرے لوگوں کی جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ بھی یہیں پر آ کر اٹک جاتے ہیں کہ میڈیسن نہیں ہے. میڈیسن میں لنڈن میں کھڑا ہوا ہوں اور NHS کے اندر بھی اتنے ایشوز ہیں ریلیٹڈ ٹو میڈیسن پروکیورمنٹ اینڈ ادر اینسلری. یہ کہہ لیں کہ دوسرے جو میڈیکل اسٹاف ہیں ان کے خود کے کئی مسئلے ہوتے ہیں. تو جب NH کے اندر جو ہے میڈیسن کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہے تو پھر کہاں سندھ اور کہاں سندھ کی ایک آرگنائزیشن کہ اس کے اندر میڈیسن کمپلیٹ ہو جائے. یہاں کے کیا ایشوز ہیں مجھے نہیں معلوم, کیونکہ میں NHS کا پارٹ نہیں ہوں, NHS سے میں اتنا ٹچ میں بھی نہیں ہوں. بہرحال بات ہے سندھ کی گورنمنٹ کی, سندھ کی آرگنائزیشن کی. تو یہاں پر جب منتھلی ریویو میٹنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی ادھر وہ آپ کے ڈاکٹرز ہوں, نرسز ہوں یا پھر پیرامیڈکس ہوں, وہ کہیں پھنس رہے ہوتے ہیں, ان کا کوئی انڈیکیٹر کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہوتا, وہ کہہ دیتے ہیں بھائی میڈیسن ہی نہیں پہنچی, ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ایسے کئی سارے جو ہے مسئلے ہیں اس آرگنائزیشن میں. تو اس کے لیے صرف میں ریکمینڈ کروں گا کہ جو لوگ ابھی پاس آؤٹ ہوئے ہیں وہ جوائن کریں اس آرگنائزیشن کو. ادروائز جو کلینکلی ہاسپٹل فارمیسی کے اندر سرو کر رہے ہیں وہ لوگ, تاکہ ان کو ایک پیکیج تھوڑا سا اچھا مل جائے گا. ان کا جو ایک ایکسپیرینس ہے بہت ساری چیزوں کا, ایک ڈائیورس ایکسپیرینس ان کے پاس آ جائے گا. باقی جو لوگ انڈسٹریل فارمیسی کے اندر یا پھر سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے اندر سرو کر رہے ہیں, آئی ول ناٹ ریکمینڈ کہ وہ اس آرگنائزیشن کو جو ہے جوائن کریں. ادروائز نقصان یہ ہو رہا ہے, اور ایسا ہوا ہے اور ہوتا بھی ہے. ریسنٹلی ایک ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے ایک میرے ہی سینئر تھے, جب میرے سینئر تھے تو اندازہ لگا لیں انہوں نے 5-6 سال لگا لیے انڈسٹریل فارمیسی کے اندر. اور وہ آئے یہاں پر, انہوں نے دیکھا کہ یار بڑے ششکے ہیں, 3-4 بندے میرے نیچے ہیں, اسسٹنٹ ہیں, اور اسسٹنٹ کے نیچے بھی جو ہے اسسٹنٹس ہیں. تو خیر 2-4 دن کو تو ان کو تھوڑا سا جو ہے نا مزہ لگا, لیکن 2-4 دن کے بعد جب مسئلے شروع ہوئے نا دکھنے, تو میرے خیال سے 4 مہینے 5 مہینے بھی انہوں نے کمپلیٹ نہیں کیے. سو وہ واپس گئے اپنے انڈسٹریل فارمیسی کے اندر. ابھی واپس انڈسٹریل ایز اے انڈسٹریل فارماسسٹ جو ہے وہ سرو کر رہے ہیں. بہرحال جتنے میرے ذہن کے اندر ابھی چیزیں تھیں وہ میں نے شیئر کر دی ہیں. اس کے علاوہ ٹیسٹ سے ریلیٹڈ, ٹیسٹ جب میں نے جوائن کی تھی یہ آرگنائزیشن, تب یہ آرگنائزیشن خود جو ہے ڈیزائن کرتی تھی. اب جو ہے کسی کمپنی کو ہائر کیا ہوا ہے جو ریکروٹمنٹ جو ہے اس کو پروسیس کرتی ہے. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ کریں, انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کا بھی ویڈیو اگر بنی تو ٹھیک ہے, ادروائز کمنٹ کے اندر جواب دے دوں گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ. اور میری جو پرانی ویڈیو ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ نے پلاننگ کرنی ہے اپنی پروفیشنل لائف کے لیے تو کس طرح کرنی ہے. تو لنک اس کا بایو میں دوں گا, اسے جائیں دیکھیں, کمنٹ کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.